اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اس لیے کہ شادی کرنے سے نظریں بھی جھک جائیں گی، شرمگاہ کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور جو نہیں استطاعت رکھتا، جو استطاعت میں نے بتائی ہے، اگر وہ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کی یہ قوت جو ہے یہ ذرا دب جاتی ہے، جس سے گناہ کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی اعتکاف کیا ہوا؟ جی 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 جزاکم اللہ خیر۔ آپ دوسرے نمبر ڈیلیٹ کرواتے تھے اور اپنا نمبر سیو کروا لیتے تھے؟ جی جی دوسرے نمبر وہ ڈیلیٹ یہ تو اہتمام سے میں کرواتا تھا، اور اب بھی کرواتا ہوں کہ بھائی آپ کے موبائل میں جو اجنبیات کے غیر محرم لڑکیوں کے جو نمبر ہیں وہ نکالو تو وہ ڈیلیٹ کرو، تو اس ناظرین السلام علیکم۔ حنفیہ جو کہ ایک ادارہ ہے جو اس نے شروعاتی مراحل اپنے شروع کیے، اور اس کی جو ذمہ داری کا جو ذمہ لگایا، ہر ایک کو اللہ نے موقع دینا ہوتا ہے، لیکن اس کا ذمہ لگایا مولانا مدروس یوسف صاحب سے۔ آئیے ان سے کچھ دل کی باتیں کریں گے، اور اس طرح کی خدمات یہ کیسے انجام دے رہے ہیں، اس علاقے میں کب سے ہیں، سب ان کی زبانی ہم سنتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اللہ کا ٹھیک ٹھاک؟ کیسے مزاج ہیں؟ اچھا مولانا صاحب، پہلے تو میں ساری معاملات آپ سے پوچھنے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ادارہ ہے ماشاءاللہ چل رہا ہے، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور سارا سفر شروع کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے عالم بن کے یہاں کیسے آنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے اپنی اس تعلیم کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ اپنے آبائی علاقے کے اندر ہی ایک چھوٹے سے مدرسے کے اندر وہاں حفظ کیا، اور پھر حفظ کے بعد جو اگلا سلسلہ آتا ہے گردان کا اور تجوید کا، تو اس کے لیے میں اسلام آباد آیا۔ اسلام آباد جامعہ فریدیہ ایک ملک کی مرکزی اور مشہور درسگاہ ہے، وہاں میں نے قرآن کریم کی گردان کو مکمل کیا، اور پھر وہاں قریب میں ہی شاہ فیصل مسجد کے اندر رہ کر وہاں جو ہے وہ تجوید کی سند میں نے حاصل کی۔ تو اس ابتدائی مرحلے کی تعلیم کے بعد پھر میں جامعہ فاروقیہ کراچی، جو پورے ملک کا بلکہ پوری دنیا کا ایک عالمی ادارہ ہے، اور اللہ پاک بڑے بڑے علماء ہیں وہاں سے۔ جی اللہ پاک نے اس ادارے سے بہت بڑا کام لیا، اور اس کا فیض پوری دنیا میں ہے، تو وہاں میں نے داخلہ لیا۔ تو جو ہمارے درس نظامی کے 8 سال ہوتے ہیں، اولا تا دورہ حدیث میں نے وہاں ہی پڑھا، اور 2001 میں میری جامعہ فاروقیہ سے فراغت ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ ہے میرا سلسلہ جو تعلیمی میں نے مکمل کیا۔ پھر ماشاءاللہ پھر فراغت کے بعد ایسا ہوا کہ 1 سال جماعت میں، تبلیغی جماعت میں میں نے لگایا۔ اچھا اور وہ اپنے اساتذہ کرام کے مشورے سے جماعت میں 1 سال اندرون ملک میں سال لگایا۔ اچھا، یہ عالم میں ہوتا ہے لگانا ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا، بس اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی لگا لے تو یقیناً ایک تو آدمی کو اپنی اخلاقی اعتبار سے بھی بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کو سال کے دوران سیکھنے کو ملتی ہیں، اور خاص رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دعوت کی نسبت سے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عظیم مشن کے لیے جب انسان گلی گلی، بستی بستی، علاقے علاقے میں پھرتا ہے تو اس کے بڑے انوارات ہوتے ہیں، اور آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ آدمی کو پہنچتا ہے۔ اچھا مولانا صاحب، آپ یہاں جامعہ حنفیہ کا ادارہ ہے، اس پہ تھوڑا یہ روشنی ڈالیں کہ اتنے سے چھوٹے سے ایریے میں باقاعدہ عالم بنایا جا رہا ہے، جی اور اتنے چھوٹے سے ایریے میں میرے خیال سے 200 یا 150 گز کی زمین ہوگی، جی پھر یہ ڈبل سٹوری بھی ہے، اور بالکل شاہراہ فیصل کے قریب ہی کافی روز شور شرابے بھی ہوتا ہے ٹریفک کا۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہاں آنے کا مقصد، اور یہاں پر کام جب چل رہا ہے تو اس کا تجربہ تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں، جو مسجد ہے یہ مسجد ہے جامعہ مسجد حنفیہ کے نام سے، اور یہ قدیم مسجد ہے، اور یہاں جو مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے وہ جامعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم نے مدرسہ قائم کیا، اور یہ مدرسہ پہلے ہم نے ایک کرائے کے گھر میں شروع کیا تھا،
2019 میں ہم نے کرائے کے گھر میں شروع کیا، اور وہاں پر بھی ہمارے پاس یوں سمجھیں کہ جو کرائے کے گھر میں تھا تو ہمارے پاس تعداد وہاں پر بھی 40 کے لگ بھگ تعداد ہمارے پاس تھی اس کرائے کے مکان میں. کافی دقت تھی اور مشکل تھی، بڑی خستہ حالت میں تھے. پھر ان کمروں کو ہم نے صحیح کیا، اچھا خاصا ان پر ہم نے خرچ کیا، تو خرچہ کر کے یہ اس قابل ہوئے کہ یہاں کلاسیں ہم نے لگوائیں. زیادہ تر کلاسیں ہماری مسجد میں ہی لگتی ہیں، نیچے والے فلور میں، اوپر میں، اس سے اوپر میں. اچھا، پھر وہ آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو کافی دقت رہتی ہے. اساتذہ جب آپس میں جب پڑھاتے ہیں کلاسوں میں تو آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوتی ہے. اور پھر روڈ کا ایک شور الگ ہے، ایئرپورٹ کا. ہاں بالکل، یہ مین شارع ہے، تو اب وہ ہر گزرنے والا اپنے حساب سے ہارن بھی چلاتا ہے، تو کس کو آدمی منع کرے. تو دقت تو کافی ہے. لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ رجوع لوگوں کا ہے، طلبہ کا اس طرف رجوع ہے کہ بالکل ابتدائی ادارہ ہونے کے باوجود بھی دورہ حدیث تک، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ 3 بیچ ہمارے فارغ ہو چکے ہیں، عالم بن کر فارغ ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں. یہ ایک بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ ابتدائی عام طور پر جو ادارے بنتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ 10 سال میں، 12 سال میں، 8 سال میں جا کے اس سطح دور حدیث تک جو آخری سال ہوتا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں. اور ہمیں اللہ پاک نے یہ ابتدا سے یہ مرحلہ دے دیا. 70 کے لگ بھگ ہمارے پاس رہائشی طلبہ ہیں. اچھا، رہائشی، وہ رہائشی طلبہ ہیں جو یوں سمجھے کہ پنجاب کے، اندرون سندھ کے پی کے گلگت کے، اور اسی طرح سے چترال سائڈ کے، کشمیر کے. تو وہ تقریباً 70 طلبہ ہیں جو ہمارے پاس یہاں رہائشی ہیں. پھر کچھ ایسے شہر کے بھی ہوتے ہیں جی جو جمعرات کو جاتے ہیں اور پورا ہفتہ یہاں پر رہتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ان کے لیے کھانے کا نظم یہیں ہوتا ہے، اور مختصر علاج معالجے کا نظم بھی یہاں ہوتا ہے، اور جو دیگر ضروریات ان کی ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ بھی ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بس یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. یہ روٹیاں بھی بن رہی ہیں، سالن بھی بن رہا ہے، اور ماشاءاللہ جو عالم بچے ہوتے ہیں ان کے بارے میں مچھرے وہ کھاتے ہی بہت ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بھی نظام الحمدللہ مولانا صاحب بس اللہ چلا رہا ہے. اچھا مولانا صاحب، یہ تو باتیں ہم نے کچھ ادارے سے حوالے سے اور آپ کے حوالے سے کر لی. اچھا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں خود اس چیز سے وابستہ ہوں، میں جانتا ہوں، آپ کو بظاہر بھی جانتا ہوں، آپ کی معاملات کو بھی جانتا ہوں. جو نوجوان طبقہ زیادہ آپ سے اٹریکٹ رہتا ہے، زیادہ تر نوجوان جو اعتکاف میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں، 400-500 لوگ تو اعتکاف میں تھے، اس میں سے 300 تو بندہ نوجوان ہوتا ہے. جی. تو نوجوانوں کی اٹریکٹ ہونے کی خاص وجہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب نوجوانوں کو لیتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نوجوانوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں، اور رات کی جو ہماری نشست ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ہم آزادانہ ماحول ان کو دیتے ہیں، کسی قسم کی وہ کوئی سختی نہیں. اس آزادانہ ماحول میں ہر طالب علم ہر طرح کا سوال بھی کر سکتا ہے. پھر اس میں ان کو کبھی کبھی ہم اچھے لطائف بھی سناتے ہیں، صحابہ کے واقعات بھی سناتے ہیں. پھر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ میرا ذاتی طور پر ہر معتکف سے، اعتکاف والے سے، ہر جوان سے ایسا ذاتی تعلق ہوتا ہے کہ وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید سب سے زیادہ مجھے سے محبت کرنے والے. میں ہر ایک کو اہمیت دیتا ہوں، ہر ایک کا خیال رکھتا ہوں. میں یوں سمجھے کہ پورا راؤنڈ لگا کر ہر ایک کو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو. پھر مزید یہ کہ اعتکافوں کے بعد بھی وہ مجھ سے رابطے میں رہتے ہیں، وہ نمبر مجھ سے لے کے جاتے ہیں. پھر وہ اپنے سوالات، اپنی 10 چیزوں، بہت سارے معاملات میں وہ ہم سے مشورے کرتے ہیں. الحمدللہ. آپ کو یاد ہے کہ میں نے بھی اعتکاف کیا؟ جی. جزاکم اللہ خیر. بہت سارے ساتھی ہیں جن کی زندگیاں ان اعتکافوں سے بدلی ہیں. 10 دن جو ہمارا اعتکاف ہوتا تھا تو اس سے الحمدللہ یہ سمجھے کہ ہمارے کچھ جوان ایسے ہیں کہ 10 دن کے اعتکاف سے وہ دین کی طرف راغب ہوئے، اور پھر وہ عالم بن کر بھی فارغ، میرے کچھ ساتھی ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، عالم بن کر بھی فارغ ہو گئے ان 10 دنوں کی برکت سے. تو آپ دوسرے نمبر ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں اور اپنا نمبر سیو کروا لیتے ہیں؟ جی. دوسرے نمبر وہ ڈیلیٹ یہ تو اہتمام سے میں کرواتا تھا، اور اب بھی کرواتا ہوں کہ بھئی آپ کے موبائل میں جو اجنبیات کے، غیر محرم لڑکیوں کے جو نمبر ہیں وہ نکالو، تو وہ ڈیلیٹ کرو. تو اس پر بہت سے لوگوں نے سمیں بھی توڑی تھی مجھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. وہ پھر ان کے لڑکوں کے جو ہے نا وہ چہروں پر مسکراہٹیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن بہرحال سنتے ہیں، الحمدللہ بات سنتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امت میں بڑا جذبہ ہے، اور بڑا یوں سمجھے کہ شوق بھی ہے، پیاس بھی ہے. کوئی پیاس بجھانے والا اگر مل جائے نا، بالکل، اور تو یہ نوجوان بہت بہت بڑا کام کر سکتے. باقی مجھے اب میں تھوڑا سا موڈ چینج کرنے والا ہوں. اچھا مولانا صاحب،
پہلے تو یہ کہ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا میں ہر بندہ آتا ہے کہ کوئی بھی آ کے بیان کر دیتا ہے, لوگ اس کو فالو کر لیتے ہیں, اس کی بات سن بھی لیتے ہیں, نہیں دیکھتے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ وہ خود بھی سنت میں چل رہا ہے, اسے پتہ ہے, اس نے ایک بات کہہ دی, اس سے اپنا موٹیویشنل اسپیکر سمجھ لیا اور اس سے بیعت ہونا شروع ہوئی. اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, دین کا معاملہ تو بڑا حساس ہے. دو چیزیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں بڑی حساس ہیں, لیکن حساسیت کے باوجود بھی وہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی اس پر رائے دیتا ہے. آپ کسی مجلس میں بیٹھ گئے اور 4-6 لوگ ہیں تو آپ کے سر میں درد ہے تو 10 ڈاکٹر وہاں آپ کو مل جائیں گے اس مجلس میں. ہر کوئی کہے گا یہ دوا کھا لیں, یہ دوا کھا لیں, یہ دوا کھا لیں. اسی طرح سے آپ کسی مجلس میں بیٹھ گئے, آپ نے کوئی دین کا مسئلہ پوچھ لیا تو ہر ایک مفتی مل جائے گا آپ کو. تو یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں تحقیق نہیں ہوتی, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آدمی کون ہے, یہ مستند بھی ہے کہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ملفوظ ہے اور ارشاد ہے, الاسناد من الدین. ارشاد فرمایا کہ یہ اسناد کے مثال کے طور پر میں نے کس سے پڑھا, انہوں 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 نے کس سے پڑھا, یہ چلتے 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 ہمارا سلسلہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہمیں وہ لوگ, وہ افراد بتائے جاتے ہیں اور ان کے نام یاد کرائے جاتے ہیں ہمارے اداروں کے اندر. میرے استاذ کون ہیں, ان کے استاذ کون ہیں, ان کے استاذ کون ہیں, یہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاتا ہے. اس کو سند کہا جاتا ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اسناد تو دین کا حصہ ہے. اگر لولا اسناد, اگر یہ اسناد نہ ہو, یہ سند کا سلسلہ نہ ہو, لقال من شاء ما شاء, ہر آدمی جو چاہے بولے, ہر آدمی جو چاہے بولے, تو دین پر تو اعتبار ہی اٹھ جائے گا. تو آپ, میرا نوجوانوں سے یہ پیغام ہوگا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے, وہ لچھے دار بات کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندو, اگر ایک آدمی اس ملک میں, اللہ حفاظت فرمائے, کہ کوئی اگر نبوت کا بھی دعویٰ کرتا ہے نا, تو وہ بھی اس بات کو اتنا ملمس حاضی کر کے پیش کرے گا, اتنا خوبصورت کر کے پیش کرے گا کہ آدمی حیران ہو جائے گا. ایسے ہی. لیکن یہ کمزوری اپنی ہے, جوانوں کی اپنی کمزوری ہے کہ وہ اہل علم کے پاس نہیں بیٹھتے, علماء کے پاس نہیں بیٹھتے. مٹھائی والے کے پاس آدمی جاتا ہے تو وہاں ہی سے آدمی کو مٹھائی ملے گی, سبزی والے کے پاس آدمی جاتا ہے تو وہاں سے انسان کو سبزی ملے گی, علم والے کے پاس آدمی جاتا ہے تو وہاں سے علم ملے گا, اور کسی دنیا دار کے پاس آدمی جاتا ہے وہاں سے دنیا ملے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ علماء اگر نہ ہوں تو لوگ بہائم اور جانوروں کی طرح بن جائیں. علماء نہ ہوں تو لوگ جانوروں کی طرح بن جائیں, تو جانوروں والی زندگی گزاریں. تو اس لیے ہر میڈیا پر آنے والے کو نہ سنا جائے, بلکہ مستند علماء کی تحقیق کی جائے, تحقیق کر کے مستند علماء کو سنا جائے, ہر آدمی کو. نوجوان طبقہ آپ سے زیادہ اٹریکٹ ہے, تو نوجوانوں کی میں بات کرنا چاہوں گا. پہلے تو بتائیں کہ شادی کس عمر میں کر لینی چاہیے؟ جو آج کل کا ماحول ہے کہ پہلے میں سیٹ ہوں گا, نوکری کروں گا, پیسے آئیں گے, پھر شادی کروں گا, یہ چیز صحیح ہے؟ دیکھیں, شادی تو ایک انسان کی ضرورت ہے, بلوغت کے بعد, بالغ ہونے کے بعد آدمی کی ضرورت ہے. اب بلوغت کے بعد جب ایک آدمی کی ضرورت ہے, مثال کے طور پر پیاس لگی ہوئی ہے, تو اب یہ کوئی بات پوچھنے کی تو نہیں ہے کہ میں اب وہ پیاس بتائے کیسے اپنی, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب بھوک لگی ہوئی ہے تو یہ کوئی بات پوچھنے کی ہے کہ میں کھانا کب کھاؤں گا؟ بھائی جب بھوک لگی ہے تو کھاؤ, پیاس لگی ہے تو پانی پیو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, تو میں کیا کروں گا؟ میں پانی پیوں گا اور میں کھانا کھاؤں گا. لیکن میں کون سا کھانا کھاؤں گا جو میرے لیے حلال ہوگا؟ میں کون سا پانی پیوں گا جو میرے لیے حلال ہوگا؟ تو ایک حلال راستہ جب آپ کو صحیح طریقے سے مل رہا ہے اور شریعت نے اس حلال کو اتنا آسان کیا ہے, تو تم کیوں اس کو مشکل بنا رہے ہو؟ بالکل صحیح بات. شریعت نے تو یہ ہے کہ نکاح ایجاب و قبول کیا ہے کہ بھائی ایک رشتہ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے, اور اصل تو رشتے کی تعیین میں ماں باپ کو کردار ادا کرنا چاہیے کہ بھائی فلاں لڑکی ہم اپنے لڑکے کے لیے پسند کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پیغام لے کے جائیں. شریعت نے یہ بھی کہا کہ لڑکا بھی دیکھ لے ایک بار اس کو, اور دیکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مکمل اس کا انٹرویو لے اور جائزہ لے, ایک نظر دیکھ لے. مثلا سامنے چائے رکھ کے وہ چلی گئی, دیکھ لیا بس, ایک نظر. ہاں جی, اس طرح سے دیکھنے کی اجازت ہے. تو پھر جب بات اتفاق ہو گیا تو اب جناب یہ پیغام ہو گیا, اسی کا نام منگنی ہے.
اس کے بعد آپ تاریخ جو ہے وہ متعین کر دیں اور اس تاریخ میں مسجد میں نکاح ہو جائے، لڑکی کی جانب سے ایک وکیل آئے اور لڑکا خود موجود ہو اور مہر کی مقدار ادا کر کے نکاح کر لے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ مہر اور اس کے بعد اگر مہر دینے کی ایک لڑکا استطاعت رکھتا ہے اور 2 وقت کے کھانا دینے کی استطاعت رکھتا ہے اور ایک کمرہ سیپریٹ دینے کا کچن اور باتھ کے ساتھ دینے کی جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے اور ادھر سے اس کو پیاس اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو شادی کرنی چاہیے، بالکل اس کو شادی کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی ہے، یعنی پہلی شادی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک حضرت خدیجہ سے ہوئی، جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر آپ سے بڑی تھی، اور یہ 25 سال گویا کہ آخری عمر تھی۔ مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس عمر میں شادی 25 سال میں جوان کو کر ہی لینی چاہیے۔ اب یہ کہ جناب ہمارے ہاں جو اسٹیٹس ہم نے بڑھا لیے، جناب تنخواہ بھی اتنی ہو اور پھر اس کے بعد جناب گاڑی بھی ہو، بنگلہ بھی ہو، یہ بھی ہو، فلاں بھی ہو، قرآن کریم میں صاف الفاظ ہیں، عجیب الفاظ ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس جگہ پر ہمارا توکل اور ایمان اللہ کی ذات عالی پر کیوں نہیں ہے؟ میں کبھی کبھی یہ بھی مجھے سننے میں ملتا ہے، ایک لڑکا رشتہ آیا سامنے، کیا کرتے ہیں جی، اب لڑکا تو مالدار ہے، تو پسند آ گیا، حالانکہ دیندار نہیں ہے، مالدار ہے، تو کیا کہتے ہیں، او جی اللہ ہدایت دے گا اس کو، اللہ ہدایت دے گا۔ اچھا ایک لڑکا دیندار ہے مگر غریب ہے، تو کہتے ہیں کیا کریں جی یہ بھی تو دیکھنا ہے۔ تو جو اللہ ہدایت دے رہا ہے وہ اللہ رزق کیا نہیں دے سکتا؟ بالکل صحیح بات۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر تم فقیر ہو تو اللہ پاک اپنے فضل سے تمہیں غنی کرے گا۔ یہ صاف کہا کہ اگر لڑکی لڑکا فقیر ہیں اور عفت اور پاک دامنی کی نیت سے نکاح کر لیا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اس لیے کہ شادی کرنے سے نظریں بھی جھک جائیں گی، شرمگاہ کی بھی حفاظت رہے گی۔ اور جو نہیں استطاعت رکھتا، جو استطاعت میں نے بتائی ہے، اگر وہ اتنی استطاعت بھی نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کی یہ قوت جو ہے یہ ذرا دب جاتی ہے، جس سے گناہ کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کیا ہوا نسخہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو بات وہی ہے کہ جب بھوک لگے، نوجوانوں کے لیے مشکل ہوگی روزے رکھنا، کیونکہ بھوک لگی بھی ہے تو روزے تو بہت دور رہ گئے، تو پھر ان کے ماں باپ کو، اچھا یہ بات بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی اور وہ جوان ہو گیا تو جوان ہونے کے بعد اس کی مناسب شادی کرا دو، اور اگر جوان ہونے کے بعد آپ نے شادی اگر نہ کرائی تو وہ جو گناہ کرے گا اس گناہ کا وبال ماں باپ پر آئے گا، اس گناہ کا وبال ماں باپ پر آئے گا، ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو پھر اس دور کے اندر 20 سال 22 سال 23 سال 25 سال کا جوان، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں تو نظر کا گناہ تو ہے ہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ میں تو دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم ہاتھ سے غیر محرم کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ساری رات بیٹھ کر جو میسج لکھتا ہے یہ کیا ہے؟ اور اسی طرح سے غیر محرم کو دیکھنا اور راتوں کو بیٹھ کر جو ہے وہ بےہودگی کو دیکھنا، غلط اور ننگی اور گندی تصویروں کو دیکھنا، یہ آنکھ کا زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موسیقی جو ہے وہ کان کا زنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تو ماں باپ کا کام ہے تربیت کرنا۔ اگر وہ نکاح کے اسباب اور ذرائع موجود نہیں ہیں تو پھر ماں باپ کا کام ہے اپنی اولادوں کی تربیت کریں، ان کی نگہداشت کریں، ان کی نگرانی کریں۔ اب یہ کہ اب جس کو بھوک لگ گئی ہے وہ بھوک اس کی ختم بھی ہو گئی۔ اب اسلام میں 4 شادیاں ہیں اور عورتوں کی جو ایک ایوریج ان کی تعداد ہے وہ کوانٹٹی مردوں سے زیادہ ہے۔ اسلام ہمارا کہتا ہے 4 شادیاں کریں، حکم ہے، حکم تو نہیں، مطلب یہ کہ کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس کی ایک ہو گئی ہے اور وہ اس کے پاس مالی اس کی فراوانی بھی ہے تو وہ 4 اس کو کرنی چاہیے؟ میں تو اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، 2 شادیوں کی بھی، 3 کی بھی، 4 کی بھی اجازت ہے۔ لڑکیوں کو میں کہوں گا کہ جو خواتین سن رہی ہیں وہ تھوڑا سا دل ہاتھ میں دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ
ازدواجی حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نمبر 1۔ صحیح، نمبر 2 مالی حقوق ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نمبر 3 عدل اور انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صحیح، اگر یہ ساری چیزیں کر سکتا ہے تو دوسری کی طرف رخ کرے، کوئی حرج نہیں۔ اور یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں ایسا تھا کہ 2 شادیاں 3 شادیاں ہوتی تھیں، اور ظاہر ہے کفالت ہو جائے گی، کسی خاتون کی کفالت ہو جائے گی، اور خاص طور پر جو بیوائیں ہو جاتی ہیں ان سے تو عام طور پر نکاح کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر کثرت ازدواج کو اگر رواج دیا جائے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ معاشرے کے اندر جو بے نکاح عورتیں ہیں وہ بے نکاح نہیں رہیں گی، اس لیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ سرپرستوں کو حکم ہے کہ جو تمہارے معاشرے میں بے نکاح ہیں ان کے نکاح کراؤ، بے نکاحوں کے نکاح کراؤ۔ تو اس میں ایامہ سے مراد بے نکاح مرد بھی ہے، بے نکاح عورتیں بھی ہیں۔ تو بہرحال اس میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ شرائط پہلے ہیں کہ اگر ایک آدمی استطاعت رکھتا ہے اور مالی حقوق بھی دے سکتا ہے، ازدواجی حقوق بھی دے سکتا ہے، گھر بھی اس کو علیحدہ دے سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عدل اور انصاف بھی کر سکتا ہے، مطلب کم از کم ایک کمرہ تو دے نا۔ ہاں، تو یہ سب چیزوں کی اگر استطاعت وہ رکھ سکتا ہے تو بسم اللہ کرے، بسم اللہ کرے، ہاں، منع تو نہیں۔ منع تو نہیں۔ اچھا مولانا صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں، وقت بہت کم ہے۔ خیر میرا دل نہیں کر رہا ہے آپ سے دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے اور باتیں کروں، کیونکہ معاملات ایسے ہیں ماحول میں، ہر بندہ ایک ٹینشن کا شکار ہے، ہر ایک بندہ فرسٹریشن میں ہے، مہنگائی بھی اپنی جگہ ہے۔ تو آخر میں آپ ایک کوئی ایسا پیغام دیں مسلمانوں کو بھی کہ آپ کے ذریعے، کیونکہ پورا پاکستان آپ کو دیکھ رہا ہے اور ماشاءاللہ پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے آپ کو، تو کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں کہ لوگ اس فرسٹریشن سے نکلیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں جو ہمیں قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے جو ہمیں عمل ملتا ہے، مشکلات، پریشانیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک مشکلات اور پریشانیاں بطور عذاب، اور ایک مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں جو آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ صحیح، اگر مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہر دن بڑھ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانیاں جو آئی ہیں یہ آپ کے درجوں کو بلند کرنے کے لیے آئی ہیں۔ یہ پریشانیاں اللہ کے نبیوں پر بھی آئی ہیں درجوں کو بلند کرنے کے لیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں جو ہے وہ نبیوں پر آتی ہیں، پھر جو نبیوں کے قریب، پھر جو نبیوں کے قریب۔ تو اگر یہ کیفیت ہے کہ مصائب اور پریشانیوں میں آپ کا رجوع اللہ کی طرف اور بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریشانی جو آئی ہے یہ درجات بلند کرنے کے لیے آئی۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ اس مصیبت اور پریشانی میں آپ کی زبان پر نازیبا کلمات آ رہے ہیں، ناشکری کے کلمات آ رہے ہیں، آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ عذاب کی شکل ہے۔ ایسے حالات میں انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے توبہ کرنا چاہیے۔ استغفار اور توبہ وہ پیارا عمل ہے کہ بڑے سے بڑے حالات، بڑی سی بڑی مشکلات استغفار کے ذریعے سے اللہ پاک حل کر دیتا ہے۔ اور وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، فرمایا اے نبی جب تک آپ ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، اور اگر آپ کے جانے کے بعد یہ استغفار کرتے رہے تو اللہ عذاب نہیں دے گا، اللہ غیر قوموں کو مسلط نہیں کرے گا، اللہ معاشی بحران میں مبتلا نہیں کرے گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامیہ من لزم الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرے گا کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کو مشکل سے نکالیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسانی کی طرف لے جائیں گے، اور وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق کا انتظام کریں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو رزق کس پر مل رہا ہے؟ استغفار پر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ نماز کی پابندی کریں، ہم آپ سے معاش نہیں چاہتے، ہم آپ کو نماز کی وجہ سے ہم آپ کو معاش دیں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو گناہ سے بچے گا اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو 3 اسباب روزی کے، مشکلات کے، وہ تو قرآن میں موجود ہیں، استغفار ہے، نماز ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ باقی چوتھا سبب ہے کہ آپ معاشی ذریعہ بھی اختیار کریں، اسباب کے درجے میں اس پہ بھی اختیار کریں، لیکن اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کریں۔ صاحب بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ عزر دے، آپ نے جو ہے کچھ باتیں مجھ سے کہلوائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اجر عطا فرمائے۔